اب جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے ایک دفعہ، وہ کہتی ہے کہ جو ہے نا اب میں نے دوسری شادی نہیں کرنی، کیونکہ اس کو پہلے جس شوہر نے طلاق دی ہے تو ظاہر ہے کہ محبت میں تو طلاق نہیں ہوتی، اس کو مارا ہوتا ہے، کوٹا ہوتا ہے، تو ناچاکی ناراضگی کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نکاح بیوہ ایک بڑی خطرناک خرابی جو ہندوؤں کی جاہلانہ رسم ہے اور بہت سے مسلمان خاندانوں میں آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض عورتیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا جن کو طلاق ہو گئی، وہ عدت کے بعد بھی نکاح ثانی کو یعنی دوسرے نکاح کو عیب سمجھتی ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے عدت کے بعد نکاح ثانی کی ترغیب دلائی ہے۔ ہمارے یہاں عورتوں کے اندر یہ بیماری ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میں دوسری شادی تو کر لوں گی اپنے شوہر کے مرنے کے بعد جب وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، لیکن میرے بچے رل جائیں گے، دوسرا شوہر خدا جانے میرے بچوں کو کس طرح رکھے گا۔ حالانکہ جس چیز کی ترغیب شریعت مطہرہ نے دی ہے اس کے اندر خرابی کم ہوگی اور فائدہ زیادہ ہے، بلکہ خرابی نہ ہی ہوگی۔ تو ایسا بہت ہی کم دیکھنے میں آتا ہے کہ دوسرا شوہر جو ہے نا وہ رویہ بگاڑے۔ بہرحال اور جو لوگ اس سے روکتے ہیں یعنی دوسرے نکاح سے روکتے ہیں، انہی پر زور انداز میں تنبیہ فرمائی ہے کہ ہرگز ان کو نکاح ثانی سے نہ روکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کوئی کنواری نہ تھی، بلکہ ان میں سے اکثر بیوہ اور بعض مطلقہ تھیں۔ کیا مطلب کہ نبی علیہ السلام نے جتنی شادیاں کیں تو سب کی سب سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کوئی بھی کنواری نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ آپ سے پہلے بھی ان کے نکاح ہو چکے تھے اور ان کے نکاحوں کے بعد کسی کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی اور کسی کا شوہر مر گیا، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلا نکاح آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تو آپ علیہ السلام سے پہلے بھی ان کے دو شوہر تھے، ان کا انتقال ہو چکا تھا، تو اس کے بعد آپ نے ان سے شادی فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف واحد خاتون ہیں جو کہ کنواری تھی اور آپ علیہ السلام نے ان سے شادی کی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی بیویاں تھیں، 11 بیویاں تھیں آپ کی ٹوٹل، جن میں سے 2 آپ کی زندگی میں وفات پا گئی اور 9 آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد دنیا سے گئیں۔ تو سب کی سب کوئی بیوہ اور کوئی مطلقہ۔ مطلقہ کا معنی جس کو طلاق ہو گئی ہو اور بیوہ کا معنی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو۔ تو یہی مسئلہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ سوائے حضرت عائشہ کے کوئی کنواری نہ تھی، بلکہ ان میں سے اکثر بیوہ اور بعض مطلقہ تھی۔ صحابہ اکرام بھی اس پر عمل پیرا رہے۔ ایسا مبارک عمل جس کی ترغیب قرآن نے دی، جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مسلسل عمل فرمایا، اسے عیب سمجھنا سخت جہالت ہے، خطرناک گمراہی ہے کہ جس عورت کا شوہر مر جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو طلاق یافتہ عورت تو ایک ہی جواب دیتی ہے کہ اب مجھے دوسری شادی نہیں کرنی، میں نے کر کے دیکھ لی اور مجھے جتنا سکون مل گیا وہ مجھے معلوم ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے شوہر نے اس کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، اس کو مارا پیٹا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب جس عورت کو طلاق ہو گئی ہے ایک دفعہ، وہ کہتی ہے کہ جو ہے نا اب میں نے دوسری شادی نہیں کرنی، کیونکہ اس کو پہلے جس شوہر نے طلاق دی ہے تو ظاہر ہے کہ محبت میں تو طلاق نہیں ہوتی، اس کو مارا ہوتا ہے، کوٹا ہوتا ہے، تو ناچاکی ناراضگی کی وجہ سے طلاق ہوتی ہے، تو وہ بیچاری دکھ کی وجہ سے کہتی ہے کہ اب دوبارہ میں نے شادی نہیں کرنی، اسے لگتا ہے کہ شاید دوسرا شوہر بھی مجھے ایسے ہی ملے گا۔ اسی طریقے پر جس عورت کا شوہر مر جائے تو وہ بیچاری غم کی حالت میں اس حد تک جا پہنچتی ہے، کہتی ہے کہ بس میں نے ایک شادی کر لی اور جو ہے نا اس سے میرے اتنے بچے ہیں، کسی کے 3 یا 5 بچے، مثلا 5 بچے ہیں، تو کہتی ہے بس اب میرے لیے یہی زندگی ہے کہ جو ہے نا ان بچوں کی میں پرورش کر دوں اور ان کو پالوں پوسوں بڑا کروں، بس یہی میرے لیے کافی ہے، میں نے دوسری شادی نہیں کرنی، اس لیے کہ میں دوسری شادی کروں گی تو دوسرا جو شوہر ہے وہ میرے بچوں کو صحیح نہیں رکھے گا۔ تو دیکھو یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے، یاد رکھنا۔ جو آدمی خراب ہوگا نا وہ اپنی اولاد کو بھی مارے گا، کوٹے گا، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے یا میرا اپنا بیٹا ہے
وہ اس کو بھی مارے گا کوٹے گا, اس کے ساتھ بھی رویہ بگاڑے گا. اور جو شریف آدمی ہوگا, نیک ہوگا نا, وہ جو ہے نا سگی اولاد نہ بھی ہو تب بھی سگی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرے گا. جیسے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا, اور پورے عرب میں مشہور ہو گیا تھا. ان کو کہا جاتا تھا زید بن محمد. حالانکہ حضرت زید ان کے نبی علیہ السلام کے حقیقی بیٹے نہیں تھے, ان کے والد کا نام تو حارث تھا, لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا اور ایسا پیار دیا کہ جو ہے نا جب حضرت زید کے والد اور ان کے چچا حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے ہمیں معلوم ہوا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے, لہٰذا آپ جتنی رقم بولیں ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں, آپ ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے بیٹے کو بلاتا ہوں, اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اسے خوشی سے لے جانا, اور اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو میں اس کو مجبور نہیں کر سکتا. تو آپ نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ زید یہ دونوں کون ہیں؟ تو حضرت زید نے کہا کہ یہ میرے والد ہیں, یہ میرے چچا ہیں. کہا کہ یہ آپ کو لے جانا چاہتے ہیں, آپ جائیں گے؟ تو حضرت زید نے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ میں محمد کو چھوڑ کر, ایسے آقا کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جو اتنا بہترین رویہ میرے ساتھ رکھے, مجھے اتنا پیار دے, محبت دے, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. تو معلوم ہوا جو آدمی شریف الطبع ہوگا, نیک ہوگا, وہ اپنی سوتیلی اولاد کو بھی سگی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرے گا, اور جو آدمی شریف الطبع نہیں ہوگا, بد کردار ہوگا, برا ہوگا, تو وہ اپنی اولاد کو بھی مارے گا کوٹے گا. تو اس بات کو مد نظر رکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ اب میں نے دوسری شادی نہیں کرنی, یہ انتہائی جہالت ہے. اور یہ جہالت ہمارے یہاں زیادہ ہے, عربوں میں ایسا نہیں. وہاں پر اب بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا کسی کو طلاق ہو جائے تو اس کی جو ہے نا کچھ ہی عرصہ کے بعد دوسری شادی ہو جاتی ہے. تو لہٰذا ہمارے یہاں بھی اس رسم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.